السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، روزے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی روزے کی نیت کرے، اور بغیر نیت کے انسان کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ فرض روزوں کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر انسان فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے اندر وہ روزہ ہونا چاہیے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اسی طریقے سے روزے کو رکھنے کے لیے انسان کو سحری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ سحری کھانا سنت ہے، مسنون ہے، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنی چاہیے انسان کو۔ روزہ کس چیز سے انسان کھولے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان گیلی کھجور سے یا سوکھی کھجور سے انسان روزہ کھولے۔ اگر یہ موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو انسان پانی سے روزہ کھول سکتا ہے۔ روزہ کھولتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ روزہ کھولتے وقت انسان کو بسم اللہ کہنی چاہیے، اور کھول لینے کے بعد جو مشہور دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو آج کل کے کیلنڈروں میں یا لوگوں کے یہاں مشہور دعائیں ہیں کہ اللہم لک صمت وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ، وہ دعائیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور بعض روایتوں کی سندیں ضعیف ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ جس طرح رکھنے کا ثواب ہے، اسی طرح روزہ کھلوانے کا بھی ثواب ہے، افطاری کروانے کا بھی ثواب ہے۔ جتنا انسان روزہ رکھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، ویسے ہی انسان اگر کسی کو افطاری کرواتا ہے تو افطاری کروانے پر بھی انسان کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ روزے کی حالت میں روزہ توڑنے والی چیزوں سے، یعنی کھانے پینے سے یا جان بوجھ کر کے قے کرنے سے یا بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، لغو اور رفث کے کام کرنا، یعنی بیہودہ باتیں کرنا۔ لغو یعنی بیہودہ کام، بیہودہ باتیں، بے فائدہ کام، لا یعنی باتیں، جیسے سیریلز، ڈرامے، فلمیں، گانے سننا، یا بیجا گیمیں کھیلنا، یا بکواس کرنا، لغویات کہنا، دوستوں کی محفلوں میں الٹی سیدھی باتیں کہنا، غیبتیں کرنا وغیرہ، یہ سب لغو باتیں کہلائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے رفث سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جنسی خواہشات۔ اسی طریقے سے بیوی سے بوس و کنار وغیرہ کی جو حالت ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ روزے کی حالت میں انسان اگر اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے تو بیوی کو بوسہ لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کر سکتا ہے، روزے کی حالت میں انسان سرما لگا سکتا ہے۔ اگر جنبی ہو گیا ہے تو حالت جنابت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا، یہ بھی ایسا کر سکتا ہے انسان۔ ایسا کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بوقت ضرورت انسان ٹیکا یا انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ٹیکا اور انجیکشن بھوک کا یا طاقت اور قوت کا نہ ہو، بلکہ بطور علاج ہو، بغرض علاج اس کو استعمال کیا جائے، اور بیماری اور ضرورت کے تحت استعمال کیا جائے۔ سرما لگانے سے، اسی طریقے سے کان یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ بوقت ضرورت کھانا چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اہل علم کے نزدیک سینگی لگوانے سے اور حجامہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر انسان روزے کی حالت میں حجامہ اور سینگی لگوانے سے اگر پرہیز کرے، یعنی کپنگ تھیراپی سے اگر انسان اجتناب کرے تو زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها
بالدعوة نحيا.